سورت کا نام ہے آل عمران، آیت نمبر 190۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190، قرآن پاک کا صفحہ نمبر 69 ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، الذین، عقل مند وہ لوگ ہیں، یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، قیاماً، کھڑے ہوں تب، وقعوداً، بیٹھے ہوں تب، وعلی جنوبہم، اور کروٹ پہ لیٹے ہوں تب بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ویتفکرون، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش میں، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے ان تمام چیزوں کو فضول پیدا نہیں کیا، سبحانک، پاک ہے تو، فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، جس کو تو نے آگ کے اندر داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، اس کو تو نے ذلیل و رسوا فرما دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے اس وقت کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے۔ سورہ کی ابتدا کے اندر بھی آپ نے اللہ کی توحید کے دروس جو ہے نا وہ سماعت فرما چکے ہیں۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اس کی توحید کا تذکرہ تھا کہ ساری کائنات کا مالک، مختار، قادر مطلق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ الحی القیوم، وہی زندہ ہے اور ساری کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے ہے۔ یہ سورت کا آخری رکوع ہے۔ یہاں پر بھی جو نا اللہ رب العزت اپنی توحید کا تذکرہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ شروع میں توحید کا ذکر کرنے کے بعد یہود و نصارہ کے کچھ اشکالات تھے، ان کا جو ہے نا وہ جواب اللہ رب العزت نے دیا، اور ان کے جو شرکیہ عقائد اور نظریات تھے اس کا اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ جواب دیا۔ پھر اس کے بعد جنگ احد کا ایک طویل واقعہ جو ہے نا وہ قرآن پاک کی سورت کا طویل حصہ جو ہے نا اس کے اوپر مشتمل آپ نے جو ہے نا وہ سماعت فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہودیوں کی پھر خباثتوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا۔ اب پھر جو ہے نا سورت کے آخر میں توحید کا تذکرہ جو ہے نا وہ فرمایا۔ پچھلے درس کی آخری آیت میں آپ نے یہی پڑھا تھا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ ساری کائنات کے اوپر اسی اللہ کا نظام جو ہے نا وہ چل رہا ہے، اسی کی حاکمیت ہے، اسی کی سلطنت ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا تسلط ہے۔ اس کی بادشاہت کے اندر، اس کی حکومت کے اندر، اس کے تسلط کے اندر کوئی اس کا جو ہے نا وہ شریک نہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، وہ اکیلا تنہا قادر مطلق ہے، ہر طرح کے اختیارات کا مالک جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو یہودیوں کے اعتراضات کا جواب بھی اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ دیا۔ یہودی جو تھے یہ اسلام کے سخت دشمن تھے، اور ہر موقع پر جو ہے نا اسلام کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے جو ہے نا وہ کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر بھی یہ شرارتیں کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خام خواہ کے سوالات کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا تنگ کرنا ان کا وتیرہ تھا۔ اسلام کو ہر موقع پر انہوں نے جو ہے نا سخت سے سخت نقصان پہنچانے کی جو ہے نا وہ کوشش کی ہے۔ خود بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، دوسروں کو بھی اسلام قبول کرنے سے جو ہے نا وہ روکا کرتے تھے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ مشرکین جو ہے نا ان کے پاس آ گئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر عطا کیا ہے، ہمیں بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے۔
انہوں نے کہا بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ نے اس بندے کو بڑے جو ہے نا وہ معجزات عطا کیے ہوئے تھے، ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے جو ہے نا عصا کا معجزہ بھی عطا کیا اور ید بیضا کا معجزہ بھی جو ہے نا عطا کیا۔ ایک عصا والا معجزے کے اندر کئی طرح کے معجزات تھے۔ ہمارے اندر تو وہ پیغمبر تشریف لائے تھے جب وہ سمندر کی پیٹھ کے اوپر اپنا عصا مارتے تھے تو رستے بن جاتے تھے۔ وہ ایسے پیغمبر تھے، پتھر کے اوپر لاٹھی مارتے تھے 12 چشمے جو ہے نا وہ نکل آتے وغیرہ وغیرہ، جتنے معجزات جو ہے نا اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیے۔ ان کے دعا کرنے کی وجہ سے من و سلوہ جو ہے نا وہ اتر آیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے اپنے پیغمبر کی خصوصیات جو ہے نا مشرکین کے آگے جو ہے نا وہ بیان کی۔ اب یہ کچھ دیر کے بعد جو ہے نا عیسائیوں کے پاس چلے گئے، بھائی اللہ نے تمہیں بھی بڑا جلیل القدر پیغمبر عطا کیا ہے، ہمیں بتاؤ کہ جو نا اللہ نے اس کو کیا کیا عطا کی، کیا خوبیاں عطا کی۔ انہوں نے بھی معجزات گنوا دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے جلیل القدر پیغمبر تھے کہ اگر اندھے کو ہاتھ لگاتے مادرزاد اندھا وہ جو ہے نا بینا ہو جاتا، اس کی بینائی جو ہے نا وہ لوٹ آتی۔ اگر مردے کو حکم دیتے تو وہ قبر سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ اگر کوری کے مرض کو ہاتھ لگاتے تو وہ جو نا شفا یاب جو ہے نا وہ ہو جاتا۔ اچھا جی، بڑی بات ہے جی۔ اب یہ دونوں کی گفتگو سن کے نا یہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں۔ دیکھو بھائی یہودیوں کو جو پیغمبر ملا ہے وہ تو ایسا جلیل القدر پیغمبر ہے، یہ اس کے معجزات ہیں۔ عیسائیوں کو جو پیغمبر ملا اس کے یہ معجزات ہیں، آپ بھی کوئی اپنے کمالات دکھائیں نا، آخر آپ بھی تو اللہ کے پیغمبر ہیں، کوئی معجزہ ہمیں دکھائیں، کچھ تو دکھائیں نا۔ اچھا اور کچھ نہیں تو یہ صفا پہاڑ ہے، اس کو سونے کا بنا دیں۔ اس طرح کے جو ہے نا بے تکے سوالات جو ہے نا وہ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو کہا، بعض روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ کچھ لوگ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی عجیب و غریب واقعہ جو ہے نا وہ سنایا جائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، نبی کی زندگی تو ساری کی ساری عجیب و غریب تھی، زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ عجیب و غریب تھا، میں تمہیں کون سا واقعہ سناؤں؟ اچھا چلو آؤ میں تمہیں واقعہ سناتی ہوں، بڑا عجیب و غریب واقعہ جو ہے نا وہ سناتی ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کی رات میرے گھر میں تشریف لائے، کچھ آرام کیا، آرام کرنے کے بعد جو نا مجھ سے اجازت طلب کی، عائشہ اگر تم اجازت دیتی ہو نا تو میں اللہ کی عبادت تھوڑی سی کر لوں۔ اما عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی۔ اب جب اجازت ملی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جو ہے نا وہ نوافل پڑھنے کے لیے نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے نا زوروں کے طور رونے لگے، اتنا روئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آنسوں سے آپ کی داڑھی اور سینہ مبارک جو ہے نا وہ تر ہو گیا۔ رکوع میں جاتے ہیں پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، رونے کی انتہا جو ہے نا وہ کر دی۔ صبح کا وقت جس وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جگانے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے بھی جب روتے ہوئے پایا نا تو حضرت بلال کہنے لگے، یا رسول اللہ اتنا آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، کوئی غلطیاں بھی آپ نے نہیں کی، اور اگر ہوتی بھی صحیح تو اللہ نے تو پہلے سے ہی مغفرت کا اعلان کر دیا، آپ کی تو خطا ہے ہی نہیں۔ خطا نہ ہونے کے باوجود اللہ نے معافیہ کا اعلان کر دیا، پھر بھی آپ اتنے زاروں قطار روتے ہیں اور اتنا مجاہدہ کرتے ہیں اور اتنی عبادت کے اندر مشقت اٹھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، جس رب نے میرے اوپر اتنی نعمتیں اور احسان کیا میں اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ اللہ نے اگر نعمتیں دی ہوئیں تو اس کا شکر ادا کیا کر، یہ اس کی کم نعمت ہے، اس نے ایمان کی توفیق ہمیں بخشی ہے، یہ اس کی کم نعمت ہے، اس نے ہمیں 2 ہاتھ 2 آنکھیں دیکھنے کے لیے، 2 کان سننے کے لیے، بولنے کے لیے، زبان پاؤں کے لیے، 2 پاؤں جو ہے نا وہ چلنے کے لیے جو ہے نا وہ دیے، صحیح سالم اعضاء جو ہے نا اس نے ادا کیے ہمیں، اور جو ہے نا ہم ان اعضاء کے ذریعے کما سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں۔ یہ تھوڑی اللہ کی نعمت ہے؟ آنکھ کی نعمت اگر آپ نے جاننی ہے تو اس سے جانے جو اندھا ہے، کان کی نعمت کا اندازہ لگانا تو اس کے لگائیں جو بہر ہے، زبان کی نعمت کا اندازہ لگانا تو اس سے لگائیں جو گونگا ہے۔
اور چلنے والی پاؤں کی نعمت کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کو جو اس سے اندازہ لگائیں جو چل نہیں سکتا۔ اللہ نے کتنے کامل اور صحیح ادا ہم کو ادا کی، ہم پھر بھی نہ شکریہ ادا کرتے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے یہ نعمتیں جو نہ عطا کی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا بلال جانتے ہو آج رات اللہ نے میرے اوپر ایسی آیتیں نازل کی ہیں نا، وہ یہ آیتیں تھیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ اور ان آیتوں کے اندر ان مشرکین کا جواب بھی ہے جو آپ سے معجزہ طلب کرتے تھے، جو آپ کو یہ کہا کرتے تھے کہ پتھر ہٹ جائیں اور جہاں فصلیں اگ جائیں اور جہاں نہریں جاری ہو جائیں اور جہاں جو ہے نا جناب باغات جو ہے نا وہ بن جائیں، جو آپ سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کے اوپر فرشتے ہمارے سامنے اتریں، ہم فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، جو آپ سے یہ مطالبہ کرتے تھے اگر اللہ کے آپ سچے پیغمبر ہیں تو آپ آسمان کے اوپر چڑھ جائیں اور ہم آپ کو چڑھتے ہوئے دیکھیں اور آپ ہمارے سامنے نیچے آئیں اور کتاب کو لے کے آئیں، جو آپ سے یہ مطالبہ جو ہے نا وہ کرتے تھے اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو ہم تو نہیں مانتے تو اللہ کا عذاب لے آ یا آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دے۔ اس طرح کے بےہودہ قسم کے معجزات جو ہے نا آپ سے جو ہے نا وہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے پہ ایک معجزہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو یہ صفا پہاڑ جو ہے نا یہ سونے کا بنا دے، اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تیرے اوپر آسمان سے سونے کی بارش کیوں نہیں ہوتی، تیرا مکان سونے کا کیوں نہیں ہے۔ اس طرح کے اعتراضات انہوں نے پیغمبر سے معجزات جو ہے نا وہ مطالبہ کیا۔ اس موقع پر جو ہے نا اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی ان فی خلق السماوات والارض۔ اللہ کی توحید کو اگر تم پہچاننا چاہتے ہو تو یہ گھٹیا قسم کے معجزے تم جو ہے نا مانگتے ہو، کیا اپنی آنکھوں سے میری قدرت کے دلائل اور نظائر تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ زمین میری قدرت کی دلیل نہیں ہے، یہ آسمان میری قدرت کی دلیل نہیں ہے، یہ سورج چاند ستارے نظام شمسی نظام فلکیات پہاڑ یہ ہوائیں بہاریں فصلیں اناج غلہ پھل پھول یہ میری قدرت کی دلیل نہیں ہے؟ ایک ایک اتنی وزنی دلیل ہے، خدا کی قسم انسان ایک دلیل کو پکڑ کر اگر اس کا انسائکلوپیڈیا کرنا شروع کر دے نا موت اس کی واقعہ ہو جائے گی، مر جائے گا۔ اللہ کی ایک نعمت کا کما حق ہو اس کے جو نا علم کا احاطہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا، ایک نعمت کا، ساری نعمتیں تو بڑی دور کی بات، اور ہر نعمت جو ہے نا اس سے اللہ کی قدرت کی دلیل اور اس کی نعمت جو ہے نا اس کی توحید کا تذکرہ جو ہے نا وہ ملتا ہے۔ اوپر دیکھیے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے اختلاف میں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ آپ آسمان کی طرف دیکھ کر غور تو کریں کہ کتنا بلند و بالا آسمان ہے، بغیر ستون کے ہے۔ ایک چھوٹے سے کمرے کا چھت جو ہے نا وہ بغیر ستون کے نہیں کھڑا ہو سکتا، دیواروں کے بغیر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا بغیر ستون کے پیدا کیا، آج تک اس کے اندر شگاف نہیں دیکھا گیا، درار نہیں دیکھی گئی۔ آپ جتنی مرضی مضبوط عمارت جو ہے نا بنا لیں، آج دور کتنا جدید ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر گئی ہے، جتنی بھی ترقی کر گئی ہے ایک عمارت کو آپ جتنا مرضی مضبوط بنائیں نا اس کی ایک لمٹ ہے، 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال، ایک وقت ایسا آئے گا وہ بسیدہ ہو جائے گی، چھت سے کھڑے پر نیچے جو ہے نا وہ گرنے لگ جائیں گے۔ اللہ کا بنایا ہوا چھت دیکھے نا آسمان کب سے بنا ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، آدم علیہ السلام سے نہیں، حضرت آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے کا بنا ہوا، صدیاں بیت گئی ہیں، ہزاروں صدیاں بیت گئی ہیں، یار آسمان کے کھڑے پر تو نیچے نہیں گرتے، جوں کا توں کھڑا ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آسمان جو ہے نا وہ کھڑا تھا آج بھی اسی طرح ہے، جس طرح نوح اور آدم علیہ السلام کے زمانہ کے اندر آسمان جو ہے نا کھڑا تھا آج بھی ایسے ہی کھڑا ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے نہیں بلکہ جس وقت پہلے دن اللہ نے آسمان کو پیدا کیا تھا اس وقت سے لے کے آج تک جوں کا توں کھڑا ہے، نیچے بھی نہیں گرتا، ستون بھی کوئی نہیں ہے، درار بھی کوئی نہیں ہے، شگاف بھی کوئی نہیں ہے، پھٹن اور ٹوٹ بھی کوئی نہیں ہے، بوسیدہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی قدرت کی دلیل نہیں ہے؟ کون ہے ایسی ہستی جو اس آسمان کو تھامے ہوئے کھڑا ہے جو نیچے نہیں گرنے دیتا؟ کوئی تو ہے نا جی، کیوں نہیں آپ غور و فکر کرتے؟
اگر صرف آسمان کو دیکھ کر آپ اللہ کی توحید کو سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر آپ زمین کے اوپر غور و فکر کریں کہ یار پانی کے اوپر اللہ نے زمین کو جو ہے نا وہ بچھا دیا ہے، پانی کی تو تاثیر ہی ہے، وہ ہر چیز کو بہا کے لے جاتی ہے، زمین کیسے کھڑی؟ اللہ کی قدرت کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر یہاں فی خلق السماوات والارض سے مراد صرف زمین اور آسمان نہیں، اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ آسمان کے اندر سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ روشنیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، سورج جناب اپنے مدار کے اندر گھوم رہا ہے، چاند گھوم رہا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی نہیں ہیں جی، یہ اس کی قدرت کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، اللہ قرآن میں سورہ یاسین میں فرماتے ہیں اس سورج کی کیا مجال ہے کہ میرے حکم کے بغیر چاند سے ٹکرا بھی جائے، وہ تو میرے حکم کا پابند ہے، میرے حکموں کے ساتھ جو ہے نا اپنے مدار کے اندر جو ہے نا وہ گھوم رہا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، فرشتے، نظام شمسی، یہ اس کی قدرت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ زمین کے اندر آپ دیکھیں کتنے بوجھل اور بڑے اونچے پہاڑ ہیں جی، برف کے پہاڑ ہیں جی، پتھر کے پہاڑ ہیں جی، یہ اس کی قدرت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے جی؟ معدنیات ہیں زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں جی، پیٹرول ہے جی، جپسم ہے جی، تیل ہے جی، سوئی گیس ہے جی، قیمتی پتھر ہے جی، ہیرے ہیں جی، جواہرات ہے جی، سونا ہے جی، چاندی ہے جی، یہ اس کی قدرت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے جی؟ واختلاف اللیل والنہار، دنوں اور رات کا اختلاف اس کی قدرت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، کسی انسان کے بس میں ہے سورج کو پکڑ لے، رات کو نہ آنے دے، کھڑا کر دے ایک جگہ پہ؟ کون مائی کا لال ایسا ہے جو سورج کو پکڑ کے رکھے آج میں نے اس کو طلوع نہیں ہونے دینا، آج میں نے اس کو غروب نہیں ہونے دینا؟ کس کی مجال، کس کے حکموں کے ساتھ یہ سارا نظام چل رہا ہے؟ کبھی رات بڑی ہو رہی ہے، کبھی دن چھوٹا ہو رہا ہے، کبھی دن کا کچھ حصہ رات میں آ رہا ہے، کبھی رات کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ دن میں آ رہا ہے۔ سردیوں کے اندر رات طویل ہے، گرمیوں کے اندر رات چھوٹی ہے، سردیوں کے اندر دن لمبا ہے جی، گرمیوں کے اندر دن چھوٹا ہے جی، کس کے حکموں کے ساتھ ایسا جو نہ ہو رہا؟ انسان غور کرے نا تو ان چیزوں سے پہچان سکتا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ان سارے نظام کو جو ہے نا وہ سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ کہتے ہیں لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے، میری قدرت کی، میری توحید کی، میری الوہیت کی، میری حاکمیت کی، میری سلطنت کے اوپر دلائل جو یہ میں نے بیان کیے عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے، بے وقوفوں کے لیے نہیں، کم عقلوں کے لیے نہیں ہے، جنہوں نے سوچو بچار کرنا ہی نہیں ہے، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اور جو عقل سے کام نہیں لیتے اور ان دلائل کے اندر غور و فکر کر کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ کی توحید کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ کہتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، مخلوقات میں سے برے ترین لوگ وہ ہیں، میں اللہ نے ان کو کان دیے ہوئے ہیں بہرے بنے ہوئے ہیں، میں اللہ نے ان کو زبان دی ہوئے گونگے بنے ہوئے ہیں، لا یعقلون، عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے، عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ جو انسان غور و فکر نہیں کرتا، عقل سے کام نہیں لیتا اور اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا اور اپنے رب کی توحید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، ان شر الدواب، مخلوقات میں سے سب سے برا، مخلوقات انسانوں میں سے نہیں، اتنا برا اور گھٹیا کتا نہیں ہے، خنزیر نہیں ہے، جانور نہیں ہے جتنا یہ ہے جس نے اپنے رب کی پہچان ہی نہیں کی، اپنے مالک کی پہچان ہی نہیں کی، اپنے رب کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا رہا۔ عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ پھر اللہ نے بتایا عقل مند کون ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ ہیں جو کھڑے ہوں، جو بیٹھے ہوں، جو لیٹے ہوئے ہوں، ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہماری عقل کے مطابق عقل مند وہ ہے جی جس کے پاس دولت زیادہ ہے، جس کے پاس درہم دینار زیادہ ہے، سونا زیادہ ہے، جس کے پاس جناب دنیا کی دولت زیادہ ہے، اچھا مکان ہے، اچھی کار ہے، اچھی کوٹھی ہے، اے بڑا عقل مند سنا ہے۔ عقل اس کے چاہے قریب سے بھی نہ گزری ہو، بے وقوف پرلے درجے کا ہو، لیکن دولت نے اس کو لوگوں کے ہاں عقل مند بنا دیا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، دولتوں والے عقل مند نہیں ہیں، کوٹھیوں والے عقل مند نہیں ہیں، کاروں والے عقل مند نہیں ہیں، عقل مند وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑا ہو،
بیٹھا ہو لیٹا ہو ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی حصہ ایسا خالی نہیں جو اللہ کی یاد سے خالی ہو۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر سے زبان جو ہے نا معطر ہو، ہر وقت اللہ کو جو ہے نا وہ یاد کرتے رہتے تھے۔ بہرحال ذکر کی تو بہت ساری اقسام ہیں۔ انسان جو ہے نا تلاوت کرے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، انسان جو ہے نا تسبیح کرے، صبح شام کے اذکار یہ بھی اللہ کے ذکر ہے، باتھ روم میں داخل ہو رہا ہے، باہر نکل رہا ہے دعائیں پڑھ رہا ہے، وضو کرتے ہوئے دعائیں پڑھ رہا ہے، مسجد میں آتے جاتے بازار میں چلتے پھرتے جو ہے نا دعائیں پڑھ، اللہ کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اسی میں تمہاری فلاح اور کامیابی ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث، اللہ کو اس طرح کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو کہ دیکھنے والے تمہیں دیوانہ اور مجنوں کے تو کوئی پاگل ہی ہو گیا، ہر وقت اللہ 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 اللہ، ہو رہا کوئی کام بھی نہیں سوچتا۔ اس طرح اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ اور مجنوں جو ہے نا وہ کہنے لگا۔ ذکر کی بہت ساری اقسام ہے، کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے یہ بھی ذکر ہے، روزہ رکھتا ہے یہ بھی ذکر ہے، تلاوت کرتا ہے یہ بھی ذکر، جہاد کرتا ہے ذکر، تجارت کرتا ہے حلال طریقے سے اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہے، کاروبار کرتا ہے اللہ کے ذکر کے اندر مشغول، کیونکہ اللہ کو یاد رکھا ہوا نا، میں نے ملاوٹ نہیں کرنی، جھوٹی قسم نہیں اٹھانی، غلط سودا جو ہے نا وہ میں نے نہیں بیچنا، اللہ کو یاد کر کے جو ہے نا وہ تجارت کرتا ہے۔ کوئی بندہ کسی کی امانت کا رکھوالا ہے، خیانت نہیں کرتا، اللہ کا ڈر ہے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ کسی انسان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا تو اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہے۔ لیکن یاد رکھیے قرآن میں جو سب سے بڑا ذکر کہا گیا نا جس چیز کو، وہ نماز ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، اس لیے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر سارے ذکروں کو اللہ نے جمع کر دیا۔ اس کے اندر تسبیح بھی ہے، تمجید بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تحلیل بھی ہے، تقدیس بھی ہے، اس میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، اس میں درود بھی ہے جی، اس کے اندر اپنے لیے دعائیں بھی ہیں جی، اس کے اندر تجارت کو اللہ کی یاد کے لیے چھوڑنا بھی ہے جی، اس کے اندر اپنے والدین بیوی بچوں کو چھوڑ کر مسجد کے لیے آنا بھی ہے جی، مجاہدہ ایک بہت بڑا، اس لیے والا ذکر اللہ اکبر، سب سے بڑا ذکر جو ہے نا وہ اللہ کا نماز ہے، جس کے اندر ہم سب سے زیادہ سستی اور غفلت کا مظاہرہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ بہرحال نمازوں کی حفاظت جو ہے نا وہ کرنی چاہیے، انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت ہر لمحہ اپنے رب کو جو ہے نا وہ یاد کرتا رہے، کبھی بھی اپنی رب کی یاد سے جو ہے نا وہ غافل نہ ہو، ایسے یاد کرے کہ دیکھنے والا انسان جو ہے نا اس کو جو ہے نا دیوانہ اور مجنوں جو ہے نا وہ سمجھنے لگ جائے۔ اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاءِ، یہ عقل مند انسان کی دوسری صفت بیان کی، اور یہ جو ہے نا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اسی سے علماء نے ایک یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ نماز ہر حالت میں انسان کے اوپر جو ہے نا فرض ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے کے ساتھ پڑھے۔ یہ جو تین پہلی چیزیں نا قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوتی ہیں، کھڑے ہو کے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں عقل مند، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کے طاقت نہیں ہے لیٹ کے جو ہے نا وہ اللہ کی ذکر کرتے ہیں، وہ نماز کو چھوڑتے نہیں، تو نماز کی معافی نہیں۔ جتنی دیر تک انسان کے روح کا جسم کے ساتھ تعلق بحال ہے اور اس کے ہوش و حواس جو ہے نا وہ قائم ہے، اتنی دیر تک نماز کی معافی نہیں ہے۔ بے شک آپ جناب ہسپتال میں مہینوں آپ پڑے رہے، اگر عقل ٹھکانے کے اوپر ہے تو نماز کی معافی نہیں۔ ہاں انسان بے ہوشی میں ہے، کومے کے اندر چلا گیا ہے، لیکن سانسیں چل رہی ہیں، ہے کومے کے اندر، اور 5 نمازوں سے زائد وقت جو ہے نا اس کے اوپر گزر چکا ہے، تو پھر نمازوں کی جو ہے نا معافی۔ کیوں؟ ہوش و حواس نہیں ہے نا قائم، ہوش و حواس قائم نہیں۔ اگر ہوش و حواس قائم ہے تو پھر جو ہے نا معافی نہیں ہے۔ بے شک حرکت نہیں کر سکتا، جتنی طاقت ہے اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، پڑھنی ضرور ہے، نماز کی معافی جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، یہ عقل مندوں کی دوسری جو ہے نا وہ صفت بیان کی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔
اللہ نے آسمان کو تھامے ہوئے ہے، کیسی اس کی قدرت کی دلیل ہے جی۔ زمین کو تھامے ہوئے ہے، سورج چاند ستارے، وہ ہر چیز کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کیا کرے اللہ کی توحید کے معاملے میں۔ یہ لوگ جو مشرکین شرک کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے اس کے اندر ایک سبق ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں۔ یار جس بندے کی یہ عبادت کر رہا ہے، جس قبر کی یہ عبادت کر رہا ہے، کیا یہ معبود بننے کے لائق بھی ہے کہ نہیں؟ جو بندہ مر گیا ہے، اتنا عاجز ہے، محتاج ہے کہ وہ خود اپنے جسم کو جو ہے نا وہ نہلا نہیں سکتا، کفن نہیں پہنا سکتا، قبر تک نہیں جا سکتا، بے بس محتاج پڑا ہوا ہے، اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کے مقابلے میں ایک وہ رب ہے جو آسمان کو بھی تھامے ہوئے ہے، جو زمین کو بھی جناب ٹھہرایا ہوا ہے، اس نے سورج چاند ستارے، نظام شمسی، دن رات کا آنا جانا، دنیا کے سارے نظام کو ہمیشہ سے جو نا وہ چلا رہا ہے۔ وہ رب اس لائق ہے کہ اس کی عبادت یہ غور و فکر کیا کرے کہ یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں کیا وہ اس لائق ہیں کہ نہیں؟ اپنی عقل کے مطابق سوچو بچار کیا کرے، یہ عقل مند کی نشانی ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان میں اللہ کی قدرت کے نظائر اور دلائل کو دیکھ کر غور و فکر کرتا ہے۔ واہ سبحان اللہ مولا، یہ بھی تیری قدرت ہے، واہ سبحان اللہ مولا، یہ بھی تیری شان ہے، واہ سبحان اللہ مولا، یہ بھی تیری مخلوق ہے۔ غور و فکر کیا کریں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ غور و فکر ایک ایسی چیز ہے، یاد رکھیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کیا جی۔ ایک انسان ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتا رہے، ایک انسان ایک لمحے کے لیے اللہ کی توحید کے اندر غور و فکر کرتا ہے، وہ جو عابد ہے نا، جو ساری رات عبادت کرتا رہے، اس کی اللہ کے ہاں وہ درجہ نہیں ہے جو غور و فکر کرنے والے کا درجہ۔ کتنا اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ایک انسان 60 سال عبادت کرتا رہے اور ایک انسان کچھ لمحات کے لیے یہ تدبر اور غور و فکر کرتا رہے کہ اللہ کی توحید کے اندر اس نے سوچ و بچار کیا ہے۔ 60 سال کی عبادت ایک طرف ہے، اس کا غور و فکر کرنا جو ہے ایک طرف۔ اس لیے غور و فکر کیا کریں، اللہ کی توحید کو جو ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش جو ہے نا وہ کیا کریں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ باہر جو ہے نا وہ نکل گئے، ایک عابد آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس سے ایک بزرگ جو ہے نا وہ گزر رہا تھا۔ آپ نے اس عابد کو فرمایا، تیرے وہ جو عابد تھا نا اس کی ایک طرف جو ہے نا قبرستان تھا اور دوسری طرف روڑی تھی جہاں لوگ کوڑا پھینکتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ عابد آدمی بزرگ کو جو ہے نا وہ فرمانے لگا کہ یہ 2 خزانے ہیں، ایک خزانہ انسانوں کا ہے جو آج جو ہے نا قبرستان کے اندر پڑا ہو، اور ایک خزانہ جو ہے نا لوگوں کی مال و دولت ہے جو قبرستان میں پڑے ہوئے نا، ان کے مال و دولت یہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر جو ہے نا وہ لگے ہوئے، گندگی اور غلاظت کے ڈھیر کی صورت میں یہ پڑا ہو۔ اس میں عبرت کا سامان ہے کہ دولتیں بھی ادھر رہ جانی ہیں، خود انسان نے قبر میں جو ہے نا جا پڑنا۔ یہ غور و فکر کرنے کی چیز ہے نا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ایک دفعہ باہر کھلی زمین کے اندر جو ہے نا وہ نکل گئے۔ این اخلق، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تیرا اہل و عیال کدھر ہے آج؟ پھر جو نے اپنے آپ کو ہی جواب دینے لگ پڑے، کلو حالک الا وجہہ، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ایک اللہ کو صرف بقا ہے۔ جس طرح آج اس فضا کے اندر آپ پہاڑوں میں نکل جائیں نا، باہر عرب کی زمین تو ساری تھی، پہاڑ ہی پہاڑ تھے اور کوئی چیز نہیں، باہر پہاڑوں میں نکل جائے، آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو، وحشت آتی ہے، خوف آتا ہے، تنہائی ہے، کوئی اور چیز بھی نہیں ہے، نہ بندہ نہ بشر۔ اس موقع کے اوپر آپ نے فرمایا ہر چیز نے فنا ہو جانے ہیں، صرف ایک اللہ کی ذات۔ یہ غور و فکر کی طرف اشارہ ہے نا، غور و فکر کیا کریں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عقل مند وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی توحید میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر بعد میں نتیجہ بھی جو نہ اخذ کرتے ہیں، نتیجہ اخذ کرتے ہوئے اپنے رب کو یوں پکارتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ کائنات کا نظام تو نے فضول نہیں پیدا کیا، ایک ایک چیز تیری ربوبیت اور الوہیت کے اوپر دلیل ہے۔ سبحانک، ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ تیری ان تمام صفتوں کے اندر تیرا کوئی شریک، یہ ہے سب سے بڑا عقل مند۔ اور رب کا خوف اور ڈر اس طرح ہوتا ہے
کہ آگے اللہ نے طویل جو ہے نا وہ آیتیں جو ہے نا وہ دعاؤں کی صورت میں جو ہے نا وہ ہمارے سامنے بیان کی کہ دیکھو عقل مند جو ہوتا ہے وہ اپنے رب کی توحید میں غور و فکر کرتا ہے، اپنے رب کی توحید کا اقرار کرتا ہے، کائنات کی کسی چیز کو فضول نہیں سمجھتا، اور اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے ہر وقت ڈرتے ہوئے اس سے یوں دعائیں مانگتا ہے۔ چنانچہ پہلی دعا فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے ہمارے رب ہم کو آگ کے عذاب سے بچا دے، ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ ہم تو عاجز ہیں، تو طاقتور ہے، تیری حکومت زمین و آسمان کے اوپر ہے، ہم جو نہ کمزور ہیں، عاجز ہیں، ہمیں اپنے عذاب نہ دینا، ہمیں اپنے عذاب سے جو نہ محفوظ کر لے۔ اور دوسری دعا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب جس کو تو نے آگ کا عذاب دے دیا اس کو تو نے ذلیل و رسوا کر دیا، ہمیں اس ذلت امیز عذاب سے جو ہے نا وہ بچا لے۔ اور جس کو تو نے آگ کے اندر گرا دیا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اس ظالم انسان کا کوئی بھی معاون اور مددگار جو ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر تو وہ دولتیں دے کر، رشوتیں دے کر، اثر و رسوخ استعمال کر کے، سفارشیں لڑا کے اپنے آپ کو بچا لیا کرتا تھا۔ اللہ کے دربار کے اندر کوئی بھی ظالم جو ہے نا کسی کا کوئی معاون اور مددگار نہیں ہوگا۔ وہاں دولتیں کام نہیں آئیں گی، وہاں سفارشیں کام نہیں آئیں گی۔ آپ کے رشتہ دار میں کوئی کتنا ہی بڑے منصب اور عہدے کے اوپر کیوں نہ فائد ہو، وہ اعلیٰ عہدے دار خود جو ہے نا پھنسا ہوا ہوگا، وہ خود جو ہے نا اللہ کے دربار کے اندر اس کو اپنی جان کے لالے جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے غور و فکر کرنے والا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے رب سے دعائیں مانگتا رہتا ہے، اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس کے بعد بھی طویل جو ہے نا 2 3 4 آیتیں ایسی ہیں جس کے اندر دعائیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر عرض کروں گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ